بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو. واعبدوا ربکم، اور تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو. وفعلوا الخیر، اور تم خیر کے کام کیا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. واجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر ہو، اس ملت پر قائم رہو. وسماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے. من قبل، اس سے پہلے ہی. وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول گواہ ہوں اس شہادت پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ رہو لوگوں پر. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. هو مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ترغیب دی، عبادات کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو. رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہیں، اور نماز کے اہم ارکان سے ان کا تعلق ہے. رکوع کا لغوی معنی جھکنا ہوتا ہے، اور سجدے کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا. قیام، قرات اور قیدہ اخیرہ، یہ بھی نماز کے اراکین میں سے ہیں. لیکن چونکہ قیام اور قیدہ وغیرہ یہ تو بندہ عام حالت میں کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، نماز میں یہ عبادت بنتے ہیں نماز کی نیت سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ بھی اراکین ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ دو ایسے رکن ہیں کہ عام حالات میں بھی رکوع اور سجدہ کسی کے لیے یہ جائز ہرگز نہیں ہے. رکوع کہتے ہیں تھوڑے جھکنے کو، اور سجدہ کہتے ہیں بالکل زمین پر اپنی پیشانی رکھنے کو. تو دونوں ارکان، یہ دونوں اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، چاہے وہ صاحب منصب ہے یا صاحب علم ہے یا صاحب ورع ہے، بزرگ آدمی کو ملتے ہیں، نیک آدمی کو ملتے ہیں، کسی بڑے کو ملتے ہیں، تو ملنے میں اتنا نہ جھکو کہ تم پر یہ شبہ لگے کہ یہ رکوع کر رہا ہے. ادب اور احترام، سر کا جھکانا، نظروں کا جھکانا، یہ تو الگ چیز ہے.
یہ تو ادب اور احترام میں آتا ہے، لیکن بالکل اتنا جھکنا کہ رکوع کے قریب چلا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا ما سوا اللہ کے، یہ تو شرک ہے، اس سے تو منع کیا گیا۔ یہ اگر عبادت کی نیت سے کسی غیر کا ہو تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رکوع کرو اللہ ہی کے لیے، سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ اس سے نماز باجماعت کی فضیلت یا نماز باجماعت کا حکم ہے۔ رکوع سجدہ تو ویسے ہر نماز میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جمع کے صیغے استعمال کیے، اے ایمان والو تم سب کے سب رکوع کرو اور تم سب کے سب سجدہ کرو۔ تو مراد اس سے جماعت کی نماز ہے کہ جماعت کی نماز میں سب کے سب ایک ساتھ اکٹھے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو جماعت کی نماز کا حکم بھی اس آیت سے ثابت ہوا، اور جماعت کی نماز کی فضیلت آپ جانتے ہیں، بے شمار احادیث کے اندر نماز با جماعت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ رکوع اور سجدے کو خاص طور پہ بیان کیے، اور عمومی طور پر فرمایا عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ زبانی عبادتوں کے اندر آ جاتا ہے مانگنا، دعا، پکار، اللہ ہی سے کرو۔ بدنی عبادات میں آ جاتا ہے جہاد، نماز، یہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اور مالی عبادتوں میں آ جاتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ، یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ تمہاری بدنی عبادتیں ہوں تب بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادتیں ہوں تب بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں ہوں تب بھی اللہ کے لیے۔ ان عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سے مانگا جاتا ہے، ما فوق الاسباب، غیر اللہ سے مت مانگو۔ اللہ کے لیے سجدہ رکوع کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہ کرو۔ اللہ کے نام پر مال خرچ کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کرو۔ اور آگے عمومی طور پر بیان کیا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کا ہر کام کرو، نیکی کا ہر کام کرو، اچھائی کا ہر کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قتال اور ایک ہوتا ہے جہاد۔ قتال کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، اور قتال کا معنی ہے تم اپنا اسلحہ لے کر اپنی تیاری کر کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نکل جاؤ۔ اور جہاد کے اندر قتال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور جہاد کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد باللسان۔ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جہد سے جہاد ہے، جس طرح کہتے ہیں نا جد و جہد، جد و جہد کا معنی ہے کوشش کرنا، تو اسی سے جہاد نکلا ہے۔ تو اس میں قتال بھی ہے کہ دشمن سے اس کے مقابلے میں جا کر لڑنا، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ دشمن کے خلاف بات کرنا، زبان سے حق بات کہنا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب جہادوں سے افضل جہاد اس شخص کا ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے تم اپنے زبانوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور پھر جہاد کے اندر یہ تمام عبادات بھی آ جاتی ہیں۔ یہ نماز بھی کیا ہے بھائی؟ جہاد ہے، یہ کوشش ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے ظاہری دشمن سے لڑنا، اور ایک جہاد ہوتا ہے باطنی دشمن سے لڑنا۔ ظاہری دشمن سے لڑنا جس طرح کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ، یہ جہاد ہے۔ اور باطنی دشمن سے لڑنا، باطنی دشمن انسان کا شیطان ہے، جو نظر نہیں آتا، جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا باطنی دشمن سے لڑنا یہ بھی کیا ہے بھائی؟ جہاد ہے۔ تو شیطان کے مقابلے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ بھی جہاد کے اندر آتا ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے تم اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ عام حالات میں
اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا. حدیث کے اندر بھی آتا ہے والمجاہد من جاہد فی نفسی، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور خاص مواقع پر جب دشمن کے ساتھ پالا پڑے، کافر کے ساتھ پالا پڑے، تو اللہ کے راستے میں نکل کر لڑنا، یہ بھی جہاد ہے. فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں ممتاز فرمایا، تمہیں چن لیا، تمام امتوں میں سے تمہیں آخری امت بنا کر بھیجا. اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ فرمایا تم منتخب شدہ امت ہو، ممتاز امت ہو، اشرف امت ہو، اللہ نے ساری امتوں میں سے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی بلکہ سہولت ہی سہولت رکھی ہے. دین کے ہر کام میں تم پر سہولت رکھی ہے. زکوٰۃ اگر فرض کی ہے تو صاحب نصاب پر فرض کی، ہر انسان پر فرض نہیں کی. اور زکوٰۃ میں بھی جو ہے وہ یہ کہ آدھا یا تہائی نہیں بلکہ 40واں حصہ تم پر فرض کیا. نماز تم پر فرض کی تو وہ اوقات مقررہ کے اندر فرض کی. اور پھر نماز میں اگر تم بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اور اشارے کے ساتھ پڑھو، سختی اس میں بھی تم پر نہیں ہے. جہاد تم پر فرض کیا، لیکن جہاد اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کا نان نفقہ خرچہ ہو تو تب فرض کیا. یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے ان میں تم پر تنگی نہیں رکھی ہے کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق مکلف بناتے ہیں. اور فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے لیے اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو تمہارے باپ ہیں. وہ سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، تم سے پہلے بھی، قرآن سے پہلے بھی جتنے لوگ اللہ کی توحید پر چلتے تھے تو ان کا نام کیا تھا؟ مسلمان. اور قرآن کے نزول کے وقت قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی تمہارا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ رہو. رسول تم پر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہ رہو. دیکھو کس طرح کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو اکٹھا کر کے ہر امت کو اس کے گناہوں کا اور اس کے نیکیوں کا بدلہ دیں گے، تو بہت ساری ایسی امتیں ہوں گی کہ جو اپنے رسولوں کا انکار کر دیں گی. وہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، اللہ کی توحید ہمیں کسی نے نہیں سکھائی، ہم تو معذور ہیں. تو جب یہ لوگ اپنے رسولوں کا انکار کریں گے تو اللہ رسولوں سے فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اتنے میں امت محمدی آئے گی اور آ کر گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ رسول سارے سچ کہتے ہیں، انہوں نے فریضہ رسالت ادا کیا، اپنی اپنی امتوں کو ہر بات سمجھائی اور اللہ کی توحید ان کو سکھائی. یہ گواہی دیں گے کون؟ یہ امت محمدیہ. کس کے خلاف؟ ان قوموں کے خلاف جو اپنے رسولوں کے خلاف بات کریں گے. اللہ فرمائیں گے تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ تم تو سب سے آخر میں آئے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے ان امتوں کو. وہ کہیں گے کہ ہمارے سچے نبی نے بتایا، اور ہمارے نبی نے جو بات بتائی وہ حق اور سچ ہے. اور پھر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گے لوگوں پر گواہ. تو یہ گواہی قائم کریں گے، اور پھر امت محمدیہ کی اس گواہی پر آ کر رسول گواہی دیں گے کہ یہ سچ بولتے ہیں. سو فرمایا دوبارہ حکم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،